آپ کا جذبہ دیکھ کر بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو لاہور سے جیتے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 35 سال پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا اور وہ لاہور سے الیکشن جیتی تھی اور پاکستان کی وزیر اعظم بنی تھی اور دنیا کی سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم تھی۔ اور آج 35 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید اور میری بہن محترمہ بے نظیر شہید بھٹو کا بیٹا آج لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ بھی لاہور سے جیتے گا اور وزیر اعظم بنے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، بیٹا ذرا بات سن لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ لندن میں، یو کے میں، یورپ میں آمریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ اور آمریت کے خلاف جنگ میں جب انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو وہ لاہور میں تشریف لائی تھیں اور لاہور کے لوگوں نے جس جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا اس سے آمریت پاکستان میں ختم ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ گلاسگو تشریف لائیں اور میں نے ان سے کہا کہ محترمہ پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کنسرن ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ سیکورٹی کا جو ہے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں وہاں مزدوروں کی حالت بہتر بنانا چاہتی ہوں، میں کسانوں کی حالت بہتر بنانا چاہتی ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، میں پاکستانیوں کی بہن ہوں اور کوئی اپنی بہن کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بے نظیر بھٹو was a woman of character, woman of courage, woman of substance and she was a visionary leader۔ اور آج مجھے فخر ہے کہ بہت عرصے کے بعد میں ان کی بیٹی یاسفا بھٹو اور بلاول بھٹو کے ساتھ جلسے میں شرکت کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی چودھری صاحب نے فرمایا ہے، چودھری منظور نے، کہ بالکل یہ صحیح بات کہی ہے کہ ہمارا مشن اور آپ سب کا مشن یہی ہے کہ ہم نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم انشاءاللہ بنانا ہے۔ تو آخر میں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اس وقت مفاہمت کی سیاست کی ضرورت ہے اور انتقامی سیاست کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بات بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اس ملک میں آصف علی زرداری سے زیادہ مفاہمت کی سیاست کوئی نہیں جانتا۔ اور میں یہ بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا تو انتقام کی سیاست نہیں کرے گا، جمہوریت کو مضبوط کرے گا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھیں تو کس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا؟ یہ آصف علی زرداری نے لگایا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس خاندان نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں 18 دن رہ گئے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے حلقہ 127 کے ہر دروازے پہ جانا ہے،
ہر گاؤں، ہر گلی میں، ہر گہلے میں بلاول بھٹو کا پیغام پہنچانا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ دے کر پاکستان کا جو غریب ترین طبقہ ہے اس کو مدد کی ہے، تو انشاءاللہ بلاول بھٹو کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، بلاول بھٹو مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں بلاول بھٹو کو لیڈر مانا جاتا ہے، اور ایز اے فارن منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی جو ہے سب جو فارن منسٹر رہے ہیں ان سب سے بہتر رہی ہے۔ تو میں آپ سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ آپ بلاول بھٹو کو ووٹ دیں، تیر کو ووٹ دیں، اور بلاول بھٹو کو لاہور سے کامیاب کروائیں۔